یہ ہو رہا کیا ہے؟ ایسے لگ رہا ہے کہ ایلون مسک جو ہے وہ پوری دنیا سے انہوں نے پنگے لے لیے. اس کو چلے دو پارٹس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں ایلون مسک اور ٹرمپ میں. دیکھیں ایلون مسک کی تو آپ یہ مثال لینا کہ ان کو ایک کھلونا ملا ہوا ہے اور وہ بیٹھ کے جب دل کرتا ہے کسی کے اوپر اٹیک شروع کر دیتے ہیں. آبویسلی ایکس کے وہ جس طرح آپ نے کہا مالک, بڑا اچھا لفظ آپ نے یوز کیا کیونکہ وہ مالک ہی ہیں, بیکاز وہ اپنا پبلکلی ٹریڈڈ ہے, ہی از دا سول اتھارٹی, وہ اس کو اون کرتے ہیں. تو اب انہوں نے میرا خیال ہے شاید دیکھا ہے, ایک تو ان کے ویوز جو ہیں وہ بڑے کنزرویٹو اور رائٹ اور فار رائٹ کی طرف جاتے جا رہے ہیں. ٹامی رابنسن اور وہ آپ نے بالکل صحیح کہا. تو وہ ہی از بن پروگریسنگ دس وے, اور وہ لبرلس کے اور جہاں بھی گورنمنٹس جو جس طرح لیبر ہوگی یو کے اندر یا کینیڈا میں جسٹن ٹروڈو لبرل گورنمنٹس ہیں, ان کے اوپر پرٹیکولرلی اٹیک کر رہے ہیں اور فار رائٹ کو پروموٹ کر رہے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ انہوں نے اپنی انفلوئنس استعمال کر کے جس طرح ٹرمپ کی جیت کے اندر ایک رول ادا کر لیا ہے, تو آئی تھنک ان کو شاید لگ رہا ہو کہ اب میں جرمنی میں بھی, اب میں یو کے میں بھی, مطلب دنیا بھر میں فار رائٹ اس موومنٹ کو وہ آگے لے کر چلیں. اور میرا خیال ہے کہ وہ صرف یہ نہیں چاہتے کہ یہ میگا موومنٹ یا ٹرمپ تک جو ان کی ریچ آبویسلی کیونکہ گلوبل ہے, ایکس پوری دنیا میں استعمال ہوتا ہے, تو وہ اس کو یوز کرنا چاہ رہے ہیں اپنی ایک آئیڈیالوجیکل اس کے لیے بھی, اور ساتھ وہ اس کو ساتھ شغل میں بھی میرا خیال ہے وہ بیٹھے بیٹھے کوئی چیز انہیں نظر آتی ہے, اور کبھی کبھار کانٹرڈکٹری ٹویٹس بھی ہوتی ہیں ان کی, ناٹ نیسسریلی کہ وہ ایک فریم ورک پہ اوپر ہوتی ہیں یا ایک طرف وہ کر رہے ہوتے ہیں. بٹ یس, ایلون مسک ایک انہنجڈ قسم کی پرسنالٹی تو تھے, بٹ ہی ہیز نتھنگ ٹو لوز. اچھا مجھے دوسرے بتائے کہ یہ, اور پھر اب آ جاتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ پہ. ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کینیڈا جیسے ملک کو کہ آپ ہماری 51 جو ہے اکانومی, ہاں وہ ریاست بن جائے, مطلب لٹرلی آپ تو امریکہ تو دیکھیں سپر پاور بھی ہے. کینیڈا میں لوگوں نے کیا اوفینسو, کینیڈا میں پہلے تو پیپل ڈسمسڈ اٹ ایز اے جوک, انہوں نے کہا یہ مذاق کر رہے ہیں, لیکن جیسے جیسے وہ جب بولنا شروع ہوئے, پہلے ٹیرفس کی انہوں نے بات کی تو 25% کے, کیونکہ کینیڈا کی سب سے بڑی ایکسپورٹ مارکیٹ ہی امریکہ ہے, اور کینیڈا امریکہ کو زیادہ ایکسپورٹ کرتا ہے ایز کمپیئر ٹو کینیڈا جو امریکہ سے امپورٹ کرتا ہے $100 بلین زیادہ. تو اس لیے ٹرمپ بار بار کہتا ہے کہ ہم کینیڈا کو سبسڈائز کر رہے ہیں. تو اب ٹرمپ نے کہا کہ میں ٹیرف امپوز کروں گا, کیونکہ وہ اس لیے کہا کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ جو فری ٹریڈ اگریمنٹ ہے اس کو ری نیگوشیٹ کیا جائے. پہلے بھی اس نے ری نیگوشیٹ کیا تھا کہ, اور وہ چاہتا ہے کہ اس میں بیلنس ہو. ٹریڈ ڈیفیسٹس جو امریکہ کے ہیں, چاہے وہ چائنا کے ساتھ ہوں, چاہے کینیڈا کے ساتھ ہوں, چاہے دوسرے ممالک کے ساتھ ہوں, آئیڈیالوجیکلی وہ چاہتا ہے کہ ان میں بیلنس آئے. تو اس لیے اس نے ٹیرفس کی تھریٹ کی. ٹروڈو بھاگ کے, جو میرا خیال ہے اس نے غلط کیا, کیونکہ ٹروڈو ایک ویک پرائم منسٹر ہے آلریڈی, اس نے کہہ چکا ہے میں ریزائن کر چکا ہوں, مینڈیٹ نہیں ہے, لوگ بڑے خلاف ہیں کینیڈا میں ٹروڈو کے. تو وہ چلا گیا. اچھا ٹرمپ کی اس سے ایگو بوسٹ ہو گئی کہ اچھا دیکھیں میں نے ایک ٹویٹ کی اور کینیڈین پرائم منسٹر بھاگا میرے پاس آ گیا, میرے دربار پر اس نے حاضری دے دی. تو پھر اس نے ٹویٹ کرنا شروع کر دی 51 اسٹیٹ اور یہ وہ. اچھا پھر اس کے پیچھے وہ سیریس ہو گیا. سو کینیڈا میں اس کی ریسیپشن یہی رہی ہے کہ آبویسلی کہ ہم ایک ساورن کنٹری ہیں, کینیڈا کا ایک پورا سوشل فیبرک ڈفرینٹ ہے, ایک اسٹرانگ اکانومی ہے, بڑے نیچرل ریسورسز ہیں. ہاں اگر آپ اکنامک کوآپریشن کی بات کرنا چاہتے ہیں, کچھ کینیڈا کے بزنس لیڈرز کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی EU ماڈل یا اس طرح کی چیزیں اچھی ہو سکتی ہیں, بیکاز وہ جو فری ٹریڈ اگریمنٹ کے ایمبٹ کے اندر آتی ہیں, بٹ یہ نہیں ہو سکتا کہ کینیڈا کسی طرح 51 اسٹیٹ بنے. لیکن جو ٹرمپ گرین لینڈ کی بات کر رہا ہے اور پیناما کی بات کر رہا ہے, وہ اس میں کنزرویٹو موومنٹ کے اندر ان دونوں کی پہلے سے ایک ڈیمانڈ موجود ہے. کیونکہ پیناما US کینال جو ہے وہ US نے بنائی تھی. وہ پیناما ملک کی بات نہیں کرے, پیناما کینال کی بات کرے. پیناما کینال US نے ہی بنائی تھی اور جمی کارٹر نے پیناما کو ہینڈ اوور کر دی, جس کے اوپر اس وقت بھی کنزرویٹیوز کا بڑا ایک سخت رد عمل تھا. تو اب وہ چاہ رہے ہیں کہ اس کو واپس لیں. اور گرین لینڈ کے لیے بھی پہلے بھی امریکہ کوشش کر چکا ہے اور اس کی پروٹیکشن بھی امریکہ کے ذمہ ہے. تو امریکہ شاید چاہتا ہے, اب گرین لینڈ بھی انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتا ہے ڈنمارک سے, تو امریکہ کہتا ہے ٹھیک ہے ہم آپ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. تو کیونکہ آرکٹک واٹرز کھل رہے ہیں, ایک بڑا اسٹریٹجک ایریا بن جائے گا, تو اس لیے گرین لینڈ کا اور پیناما کینال کا ان کا انٹرسٹ اس طرح ہے. علی بھائی آتے ہیں پاکستان کی طرف. اب یہاں سے تو روزانہ ایلون بھائی کر کے وہ ٹیگ ہو رہے ہوتے ہیں کہ آپ فری عمران خان کی بات کریں, یہ بات کریں, وہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی آ رہے ہیں, کافی ایکسپیکٹیشنز ہے. رچرڈ گرینل آلریڈی بول رہا تھا. کیا یہ
ٹریو جو ہے وہ اس طرف بھی آ سکتا ہے. اور دیکھیں پہلی بات ایک ٹرمپ کے بارے میں ہمیں سمجھنے کی ہے کہ وہ ٹویٹیں جو کرتا ہے یہ پتہ نہیں لوگ یہ کیوں بھول جاتے ہیں, یہ ٹرمپ کے ساتھ ہمارا پہلا ایکسپیرینس نہیں ہے, یہ اس کی سیکنڈ ٹرم ہے. فرسٹ ٹرم کا ٹریک ریکارڈ ہمارے پاس ہمارے سامنے ہے. اس نے اس سے پہلے جو جو ٹویٹیں کی تھیں, جو جو باتیں کی تھیں, وہ اس میں کوئی شاید امپلیمنٹ کی ہوں اس نے. بارڈر وال کہا تھا میں بناؤں گا, بلڈ اے وال, وہ نہیں بنا سکا. میں ڈیپورٹیشنز اس وقت بھی اس نے کہا تھا کروں گا, وہ نہیں کر سکا. مسلم بین کی بات کی تھی تو وہ 6-7 ملک کر سکا. سو وہ بمباسٹک باتیں کرتا ہے, ٹویٹس کرتا ہے, اس کو وہ اٹینشن پسند ہے, اپنی ایگو بوسٹ پسند ہے, بٹ امپلیمنٹیشن کے حوالے سے وہ اتنا نہیں جا سکا. اور جہاں تک آپ نے پاکستان کی اور عمران خان کی اور یہ باتیں کی, دیکھیں آپ لابیسٹ کو انگیج کر کے کچھ ٹویٹس وغیرہ کرا لیں, وہ کر لیں, بٹ اسٹیٹ لیول پالیسی امریکہ کا پورا ایک ایپریٹس ہے. بہت سارے سیف گارڈز موجود ہیں, چاہے وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں ہوں, چاہے وہ پینٹاگون میں ہوں. وہ اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ بیٹھ کے دوسرے ملکوں کے اندر مداخلت کرنا شروع کر دیں یا اس طرح کی ڈیمانڈز رکھ دیں. اور اگر لسٹ آف ڈیمانڈز ہوں گی امریکہ کی پاکستان سے, تو میرا خیال ہے یہ پرائیورٹی لسٹ پہ بہت نیچے ہوگی, بہت نیچے ہوگی, اور یا ہوگی ہی نہیں.